سب کو معاف کر اللہ. ایک حدیث کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم شریف میں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو 3 خاص چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں. معراج کی رات 3 خاص چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں. اس میں 2 چیزیں، ایک تو فرمایا صلوات الخمس، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے معراج کو عطا فرمائیں. دوسری چیز فرمایا وخواتیم سورۃ البقرہ، یہ جو آخری آیات ہے نا سورۃ البقرہ کی، یہ بھی معراج کی رات ملی ہیں ایک روایت کے مطابق. اور تیسری چیز سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا ہوئی، فرمایا وَغُفِرَ لِمَن لَا يُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِي شَيْئًا، جو میری امت میں سے شرک نہیں کرتا نا اللہ کے ساتھ، اس کی مغفرت کا وعدہ اللہ نے معراج کی رات کر لیا تھا. اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. اب گناہ ہمیں اور اس کے نتیجے میں لزوم کا تعلق کہاں رہ گیا؟ اب اللہ کا قانون قانون ہے، لیکن اللہ کے پاس یہ اللہ کی رحمت کا ایک قانون عدل ہے، ایک قانون رحمت ہے. کب قانون عدل اپلائی ہونا ہے اور کب قانون رحمت اپلائی ہونا ہے یہ وہی جانتا ہے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، وہ اس کی طاقت ہے، وہ جو چاہے کرے، کون اس کو روک سکتا ہے؟ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تمہارے سمجھنے والی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. تم صرف اللہ کی رحمت کے مستحق بننے کے لیے کوشش کرو. انسان اللہ کی رحمت کا استحقاق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اور جب انسان اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی مغفرت واجب ہو جاتی ہے. وگرنہ اس کا اختیار ہے، وہ جس کو چاہے بخشے، جس کو چاہے وہ عذاب دے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بما انزل الیہ، جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا، من ربہ ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور سارے مومن بھی ایمان لے آئے. کل آمن باللہ وملائکتہ، سب کا ایمان ہے، سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. اور پھر ساتھ کہتے کیا ہیں؟ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے. وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی. غفرانک ربنا والیک المصیر، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. اب بنیادی طور پر تو ان آیات کے اندر، اس آیت کے اندر ایمان کے بنیادی اجزاء کا ذکر کیا گیا ہے، یا بعض لوگوں نے کہا ایمان بالغیب کے بنیادی اجزاء کا ذکر کیا گیا ہے. ایمان بالغیب کے 6 اجزاء ہیں جو بنیادی طور پر، یا کہنا چاہیے ایمان کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان ہوتا ہی بالغیب ہے. جو بالغیب نہ ہو، یہ پہلے تفصیل ہو چکی اس کی، جو بالغیب نہ ہو وہ ایمان ہوتا ہی نہیں. ایمان ہوتا ہے مان لینا، دیکھ لیا ہے تو بھی، نہیں دیکھا تو بھی، بالغیب ہی ماننا. تو اس میں 4 چیزیں تو جو اس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا، اللہ، اس کے فرشتے، کتابیں، اس کے رسول. 2 چیزیں اور ہیں، کل 6 چیزیں ہیں جن پر ایمان بالغیب یا مکمل اجزاء ایمان کہے جاتے ہیں. جو ایک آخرت ہے جس کا اشارہ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ میں کر دیا کہ تیری طرف لوٹ کر جانا ہے. گویا آخرت بھی 5واں بھی بیان ہو گیا، 4 کلیئر کٹ بیان ہوئے، 5واں. 6 ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر خیر اور بھلائی اور ہر شر اللہ کی طرف سے ہے. وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالیٰ، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. یہ سمجھنا، تقدیر پر ایمان رکھنا، یہ 6 باتیں جو ہیں یہ ایمان کے اجزاء ہیں. اب یہ سارے کے سارے ایمان بالغیب ہیں، اور ایمان ہوتا ہی یہ ہے کہ آپ کی سمجھ میں آئے چاہے نہ آیا آپ مان لیں. تو اللہ یہ اگر مان لیں تو یہ ماڈل بتایا جا رہا ہے، وہ جو میں نے عرض کیا نا یہاں خلاصہ ہے پوری صورت کا، تو ماڈل بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح کے افراد پیدا ہوں گے جو امت کی امامت کریں گے.
اور کس طرح کے افراد اللہ کو چاہیے جب ہوں گے. یہ ہے ایمان کا ماڈل. کیا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، ان کے ساتھ مومن بھی ایمان لائے. اگر اس طرح کا ایمان ہوگا وقالوا سمعنا واطعنا، یہ ایک پوری تفصیل ہے، ایک گویا شخصیت کا اور ایک اجتماع کا اور امت کا ماڈل دیا جا رہا ہے جن کو امامت نصیب ہو رہی ہے بنی اسرائیل سے چھین کر امت محمدیہ کو جو دی گئی. اب ان کا کیسا ماڈل اللہ کو درکار ہے؟ وہ ایسا ماڈل درکار ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لائے اور باقی سارے بھی ان کے پیچھے ایمان لائے، اور سب نے کیا کہا؟ سمعنا واطعنا. اب یہ قالوا سمعنا واطعنا کے پیچھے ساری تفصیل کس کی ہے؟ ایمان کی تفصیل ہے. اب ایمان کی تفصیل کے بعد جو سمعنا واطعنا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ رد عمل ہے. یہ ایمان کا فوری نتیجہ ہے. اگر کسی شخص کے اندر ایمان آ جائے، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نشانی ہے، اور میں کہا کرتا ہوں یہ علامت ہے ایمان کی. ایماندار اور بے ایمان شخص میں یہی فرق ہوتا ہے. کیا؟ کسی چیز پر جب ایمان آ جائے تو ایمان اور اس کے بعد عمل، اس کے درمیان تردد کا وقفہ نہیں ہوتا. جب انسان کے دل میں ایمان ہو اور اس کے بعد فوراً وہ سرگرم عمل ہو جائے، تو فوراً سرگرم عمل ہو جانا نشانی اور علامت ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے. ایمان ایک تڑپ ہے، ایمان ایک جذبہ ہے، ایمان ایک کرنٹ ہے. پھر وہ اس کو بیٹھنے نہیں دیتا آرام سے. سمعنا واطعنا، سنا فوراً اس کے بعد اطاعت. یہ نتیجہ ہے ایمان کا. لہذا کوئی شخص، جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں، میں پھر دہرا دیتا ہوں، پہلے ساری باتیں ہو چکی ایمان بالغیب کے ضمن میں، کہ آپ کو کوئی شخص باہر سے آ کے بتائے کہ باہر کوئی واقعہ ہو گیا ہے، باہر کوئی حادثہ ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. وہاں کوئی حادثہ یا کوئی ایسی خبر دے تو ہم اس کو پوچھنا شروع کر دیں کہ بھائی ہم نے تو کوئی آواز نہیں سنی، باہر کوئی ہم نے غیر معمولی حالات نہیں دیکھے، یہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ باہر کچھ ہوا ہے؟ وہ کہے کہ نہیں ہوا ہے. ہم اس کو کہیں کہ نہیں ہوا. وہ کہے کہ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں. ہم اس کے ساتھ چلے جائیں اور باہر جا کے ہم دیکھیں تو واقعتاً وہاں پہ کچھ ہو چکا ہو، اور پھر ہم دیکھنے کے بعد اس کو کہیں کہ ہاں تو ٹھیک کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس شخص پر ایمان کا اظہار کوئی نہیں کیا. اس شخص پر ایمان کا مطلب یہ تھا کہ جب اس نے خبر دی، اگر ہمیں اس کی بات پر ایمان ہے تو چاہے ہم نے کچھ دیکھا چاہے نہیں دیکھا، ہم اس کو کہیں کہ ہاں تو نے ٹھیک کہا ہے. اگر ہم اس کی بات مان لیں کہ باہر کوئی واقعہ ہو گیا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اگر ہم اس کی بات مان لیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں سامنے ہمارے دروازے کے حادثہ ہوا ہو اور اس کے بعد میں اور آپ اسی طرح سکون کے ساتھ تفسیر القرآن کا لیکچر سن رہے ہوں اور سنا رہے ہوں؟ یہ ممکن ہے؟ فوراً افراتفری پیدا ہو جائے گی، فوراً ہم سرگرم عمل ہو جائیں گے اگر ہم نے اس کی بات مان لی کہ باہر کچھ ہو گیا. اس کے بعد ایک طرز عمل کا تقاضا کرتا ہے ایمان. بعینہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دیں، جو اللہ کا قرآن ہمیں دیا، اگر ان پر ایمان آ جائے تو اس کے بعد انسان پرسکون بیٹھا رہے، یہ ممکن نہیں. اس کے فوراً بعد اس کے اندر عمل کی گرمی پیدا ہوتی ہے، ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے. اگر وہ تڑپ پیدا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان پوری طرح جاگزی نہیں ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام پریشان ہو گئے تھے اس حکم سے کہ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تو حساب لے گا ہر چیز کا، دل میں چاہے جو چھپاؤ چاہے ظاہر کرو. اس پر صحابہ کرام کی پریشانی کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا تم یہ کہو قولوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. بعض روایات میں ہے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا قولوا سمعنا واطعنا وسلمنا. تو یہ کہو، تو یہ کہو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا فَأَلْقَ اللَّهُ، یہ حدیث کے الفاظ، فَأَلْقَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانِ، فَأَلْقَ اللَّهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ. اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان پوری طرح سے ڈال دیا. گویا دل ایمان سے معمور ہو گئے جب انہوں نے اس طرز عمل کا اظہار کیا، سمعنا واطعنا. اللہ تو بنانے والا ہے، تو پیدا کرنے والا ہے، اور دل کو بھی تو نے بنایا،
خیالات بھی تو نے پیدا کیے، اور اگر اس کا بھی تو نے حساب لینا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، یہ ہے عاجزی کا انتہا درجے کا اظہار۔ اور پھر کہہ دیا کہ غفرانک ربنا والیک المصیر، دل کے خیالوں کا تو ہم حساب رکھ ہی نہیں سکتے، اللہ تیری بخشش ہمیں چاہیے۔ غفرانک، اصل میں تو غفرانک ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ غفران کے اوپر جو زبر آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ مفعول ہے، مانگی جا رہی ہے غفران، کہ اللہ تیری مغفرت طلب کرتے ہیں ہم۔ غفرانک، اللہ تو ہمیں اپنی بخشش اور مغفرت عطا فرما دے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف ہی ہمارا لوٹ کر جانا ہے۔ بس یہ فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث، ترمذی میں بھی، مسند احمد، مختلف حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اگلی آیت نازل کی ہے یہ صحابہ کرام کی پریشانی دور کرنے کے لیے نازل فرمائی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو تکلیف نہیں دیتا، مکلف نہیں ٹھہراتا، الا وسعها، سوائے اس کی استطاعت کے۔ یعنی ڈرنے کی کیا بات ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ استطاعت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے ہے جو کچھ اس نے کمایا اور اسی کے اوپر وبال پڑے گا جو کچھ اس نے برائی کی۔ ربنا لا تؤاخذنا، اب اس کے بعد دعائیں ہیں، اے ہمارے رب نہ پکڑنا، نہ مواخذہ کرنا ہمارا، مواخذہ بمعنی معاقبہ، کہ اللہ تو ہمیں سزا نہ دینا، ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے وہ غلطی ہو جائے تو اللہ تو ہمیں نہ پکڑنا، ہمارا محاسبہ نہ، ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ ایک ہے محاسبہ جو پیچھے میں نے عرض کیا، یحاسبکم باللہ، حساب تو وہ سب کا کرے گا لیکن پکڑے گا ہر ایک کو، یہ اس کا قانون نہیں ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا پکڑے گا، جس کو چاہے گا چھوڑ دے گا۔ اب یہ دعا سکھائی ہے کہ تم ساتھ ساتھ یہ دعا کرتے جاؤ کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اللہ ہم سے غلطی ہو جائے یا بھول ہو جائے تو اس پر نہ ہمیں پکڑنا، حساب تو کرنا ہے اللہ نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، کیونکہ آپ کا فرمان ہے من حوسب عذب، جس کا حساب ہونا شروع ہو گیا نا وہ پکڑا گیا، اس لیے کہ حساب ہم دے ہی نہیں سکتے۔ جب حساب اللہ تعالیٰ پریسائزلی کرنا شروع کر دے تو ہم بچ سکتے ہی نہیں، لہذا بچنا ہے تو صرف اللہ کی رحمت سے بچنا۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آسان حساب کا کیا مطلب ہے، حساب یسیر کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حساب یسیر تو بس پیشی ہوگی، بس پیش ہوگا، اس کو بتایا جائے گا یہ تمہارا حساب ہے، چلو یہ تمہارا حساب ہے، چلو معافی، کچھ نہیں ہے، حساب تو ہو گیا تو پکڑا گیا۔ تو اللہ نے جو حساب کرنا ہے نا وہ حساب صرف یہ ہے کہ اس کو بتایا جائے گا یہ تمہارا کھاتا ہے لیکن معاف، یہ تمہارا کھاتا ہے لیکن معاف، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، سبحان اللہ۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ جو دعا سکھائی ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ایسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطا والنسیان، اللہ تعالیٰ نے بھول اور غلطی ویسے ہی معاف کر دی میری امت کی۔ یہ وہی بات ہے، اللہ جو ہم بھول کے کام کر لیں، کیوں؟ مومن کبھی ارادتاً برا نہیں سوچتا، مومن کبھی ارادے کے ساتھ برائی نہیں کرتا، اس سے برائی ہو جاتی ہے پھر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ جو برائی ہوتی ہے تو دو وجوہات کی بنیاد پر، کبھی میں بھول جاتا ہوں، کبھی مجھ سے خطا ہو جاتی ہے، اللہ دونوں معاملات میں میرا مواخذہ نہ کرنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اللہ میرے اوپر، ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا، ربنا ولا تحملنا، اے اللہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا ما لا طاقت لنا بہ، جس کی ہم طاقت نہ رکھیں، واعف عنا، ہم کو معاف فرما دے، واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما دے، وارحمنا، ہمارے اوپر رحمت فرما دے، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں کافروں کی قوم پر مدد فرما ہماری۔ اچھا یہ جو دعائیں سکھائی ہیں اس کی میں تھوڑی سی تفصیل عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے
ہم یہ قانون سمجھ لیں گے، دو قوانین یہاں پہ بتائے گئے، ایک تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، دوسرا قانون ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ پہلا قانون تو یہ ہے کہ اللہ کسی کو بھی اس کی طاقت کے سے زائد تکلیف نہیں دیتا، اور دوسرا قانون یہ ہے کہ جس نے کوئی نیکی کی ہو وہ بھی اس کے لیے ہے، اس کو فائدہ ہوگا، اور جس نے کوئی برائی کی ہے اس کا وبال بھی اسی کے اوپر پڑے گا۔ اب جہاں تک پہلے قانون کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ وسعت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، ہم اپنے بہت سارے کاموں کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے استطاعت ہی نہیں دی، ہم کیا کریں۔ خاص طور پر دین کے معاملے یا کوئی بھی ایسا کام جو ہمیں کوئی کہے کہ کرو، تو ہم اس کے جواب میں یہ آیت سناتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کی استطاعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، تو ہمارے پاس استطاعت ہی نہیں ہے، ہم کیسے کریں؟ استطاعت ہے کہ نہیں ہے یہ اللہ جانتا ہے، اور یہ جو استطاعت کا قانون ہے یہ سمجھ لیجئے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی شخص کی دماغی صلاحیتیں ہر ایک کی دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، نگاہ کسی کی تیز ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، کسی کی سماعتیں تیز ہیں، کسی کی سماعتیں کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں میں کسی کو بہت زیادہ تیز دماغ دیا ہوتا ہے، کوئی بہت سلو ہوتے ہیں، کوئی کیسا ہے کوئی کیسا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بناتے وقت ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا بنایا ہے اس طرح کا حساب اللہ نے لینا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سب سے ایک ہی طرح کا حساب، نہیں، بظاہر سب کے ساتھ ایک معاملہ بھی ہو رہا ہو تو حساب جو اللہ نے لینا ہے وہ ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب آئیں گے وَآتِيهِ يَوْمَئِذٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت کے دن ایک ایک اکیلا اکیلا ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہر ایک کی مختلف بنائی ہے۔ یہ جو ہم فنگر پرنٹس لیتے ہیں، کیوں لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ فنگر پرنٹس جو ہے نا یہ دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو لکیریں بنائی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ہم کروڑوں اور اربوں انسانوں میں ایک کی لکیریں دوسرے سے نہیں ملتی، بلکہ وہ ایک دفعہ میں 2006 میں جب میں UAE گیا دبئی، تو وہاں وہ آنکھ کی تصویر لیتے تھے، پتہ نہیں اب لیتے ہیں کہ نہیں لیتے مجھے نہیں پتا، اب میں دوبارہ گیا اب تو نہیں لی، اس وقت وہ آنکھ کی تصویر لیتے، سمجھ نہیں آئی مجھے، وہ ایک تصویر مشین سی بنی ہوئی اس میں یوں کر کے دیکھیں تو وہ آگے سے میں نے کہا یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہتے جی یہ تصویر ہے آنکھ کی، کہ آنکھ کی جو پتلی ہے نا، یہ جو انگلیوں کے پرنٹس ہے فنگر پرنٹس، یہ پھر بھی کہیں اربوں انسانوں میں جا کے کہیں ملنے کا امکان ہوتا ہے، لیکن یہ جو آنکھ کی پتلی ہے اللہ نے یہ اس قدر مختلف بنائی ہے کہ کسی انسان کی پتلی دوسرے انسان کی پتلی سے نہیں ملتی، یعنی پوری دنیا میں کسی انسان کی، اللہ اکبر، دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی۔ تو اس کا مطلب ہے پھر ہر شخص کی استطاعت دوسرے کے ساتھ کیسے ملتی ہے؟ ہر شخص کا امتحان مختلف ہے، اور وہ کتنا ہے وہ وہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، حتیٰ کہ ہم خود حساب نہیں کر سکتے کہ کہاں ہمارا اختیار ختم ہو گیا کہاں اختیار شروع ہو گیا۔ لیکن ایک بات یقینی ہے کہ جہاں اختیار ختم ہو جاتا ہے، جہاں استطاعت ختم ہو جاتی ہے، وہاں امتحان ختم ہو جاتا ہے۔ بے فکری یہ ہے، اور بے فکری یہ ہونی چاہیے کہ جہاں ہمارا اختیار ختم ہو جاتا ہے وہاں اللہ کا امتحان ختم ہو جاتا ہے۔ وہ امتحان لیتا ہی اس وقت تک ہے جتنا اس نے اختیار دیا۔ اندھے کو، نابینے کو، جس کو اس نے آنکھیں دی نہیں ہیں، آپ بے فکر رہیں، وہ قیامت کے دن سوال نہیں کرے گا کہ تو نے کیا دیکھا اور کیا نہیں دیکھا۔ جس کو اس نے سماعتیں دی نہیں ہیں اس سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تو نے قرآن کیوں نہیں سنا۔ جس کو اس نے جو دیا ہے اس کے مطابق وہ سوال کر لے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، بنانے والا وہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ کس کے اندر کتنی استطاعت ہے۔ تمہارے پاس جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ جو تم وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، تم اپنی کوشش کرو، تمہاری کوشش دیکھی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو تم کوشش کر رہے ہو
استطاعت ہے یا نہیں یہ اللہ کو معلوم ہے. تم کوشش کرو اور کوشش کے مطابق اس نے تمہیں بدلہ دے دینا ہے. اس نے یہ تو تم سے مطالبہ ہی نہیں کیا کہ تم منزل مقصود پر پہنچو. لہٰذا ہر شخص کی استطاعت دوسرے سے مختلف ہے. بلکہ مجھے یوں لگتا ہے, مجھے یقین ہے اس بات کا کہ جس طرح فنگر پرنٹس اور آنکھوں کی پتلی ایک انسان کی دوسری سے نہیں ملتی, اسی طرح ایک کا اختیار دوسرے سے نہیں ملتا, ایک کی استطاعت دوسرے سے نہیں ملتی. لہٰذا کوئی شخص اس بات سے مطمئن نہ رہے کہ وہ یہ کر رہا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے. مثلا یہ جو اسٹوڈنٹس پڑھائی کرتے ہیں نا, ان کو یہ بڑا ہوتا ہے, امتحانات کا رزلٹ آتا ہے, کہتا ہے لو ہم روم میٹ تھے, میں روزانہ 4 گھنٹے پڑھتا رہا ہوں, وہ روزانہ 2 گھنٹے پڑھتا رہا. اب اس کا رزلٹ جو آیا تو اس کے نمبر مجھ سے زیادہ آ گئے. میں پڑھ کے کھپ گیا ہوں, وہ مجھ سے زیادہ پڑھتا تھا, نمبر اس کے مجھ سے زیادہ ہے. ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ہوا کیا. اللہ تعالیٰ یہ قانون سمجھا رہا ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. کیا مطلب کہ مثلا جو 4 گھنٹے پڑھتا تھا, ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہو 8 گھنٹے پڑھنے کی, اور وہ 4 گھنٹے روزانہ پڑھتا تھا. دوسرا شخص جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ہی دی ہو 2 گھنٹے پڑھنے کی, وہ 2 گھنٹے پڑھتا تھا. اب جو 4 گھنٹے والا ہے وہ اپنی استطاعت کے 50% پڑھ رہا تھا, 50% اس نے استطاعت لگائی, اور جو 2 گھنٹے پڑھنے والا ہے اس نے 100% استطاعت لگائی. اب ظاہر ہے جس نے 100% لگائی اور جس نے 50% لگائی, دونوں کا رزلٹ ایک طرح کیسا ہو سکتا ہے؟ 2 گھنٹے پڑھنے والا نمبر زیادہ لے جاتا ہے, کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تم نے اپنی استطاعت اور صلاحیت کے مطابق رزلٹ دیکھنا ہے, اس نے اپنی صلاحیت اور استطاعت کے مطابق رزلٹ دیکھنا ہے. یہ ایک کی صلاحیت اسی کے لیے ہے, ایک کی استطاعت اسی کے لیے ہے, دوسرے کی استطاعت اسی کے لیے ہے. ہر ایک کا الگ الگ حساب ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس کے حساب سے میں پڑھوں گا تو مجھے فائدہ ہو جائے گا, یا میرے حساب سے وہ کرے گا تو فائدہ ہو جائے گا. ہر شخص کا حساب الگ الگ ہے, اس نے اپنی قبر میں جانا ہے. لا تازر وازرۃ وزر اخری, دوسرے کا بوجھ اس نے نہیں اٹھانا. ہر ایک نے اکیلا آنا یوم القیامت فردا, اکیلے جا کے تم نے اللہ کو حساب دینا ہے, اور تم نے اپنی استطاعت کے مطابق دینا ہے. اور دنیا میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. اللہ نے قانون یہی بنایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. آپ نے جتنے اپنی استطاعت کے مطابق جتنے % کیا, اللہ تعالیٰ اتنا اس کا رزلٹ دے دیتا ہے اس کے مطابق. اور پھر کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی دوسرے شخص, جیسے میں نے 2 گھنٹے اور 4 گھنٹے والی مثال دی, کہ دوسرے شخص سے آپ زیادہ کر رہے ہیں اور یہ جسٹیفیکیشن ہو جائے آپ کے اچھے رزلٹ کی. یہ کبھی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی. دنیا میں لوگ دین کا کام کر رہے ہیں, کوئی زیادہ کر رہا ہے کوئی کم کر رہا ہے, اس کا حساب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کے ساتھ نہیں ہونا. اس کا حساب ہونا ہے اس کی صلاحیت کے مطابق, صلاحیت کے اگینسٹ. اور وہ جو قرآن نے کہا ہے نا, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جن کے نیکیاں بڑھ گئیں وہ کامیاب ہو جائیں گے, اور جن کی نیکیاں کم ہو گئیں وہ ناکام ہوں گے. تو کس چیز سے کم ہو گئیں اور کس سے بڑھ گئیں؟ ایک تو اس کا وہ حساب ہے نا جو ہم کہتے ہیں نیکیاں برائیوں سے بڑھ گئیں اور برائیاں نیکیوں سے بڑھ گئیں. ہم ان کو آپس میں کمپیریزن کرتے ہیں, ہو سکتا ہے یہ بھی ہو, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی کمپیریزن یہ نہیں بتایا کہ نیکیوں سے بڑھ گئیں یا برائیوں سے بڑھ گئیں, ان کا آپس میں کمپیریزن یہ نہیں بتایا. یہ قانون بتایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اس سے سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ وہ جو صلاحیت ہے نا اللہ نے جو دی ہے, اس کے مطابق اس کا ایک معیار ہے. ہر شخص کی صلاحیت کے مطابق اس کی پرسنٹیج طے کر دی گئی ہے. اگر یہ اس سے بڑھے گی نیکی تو یہ جنت میں جائے گا, اس استطاعت سے جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دی ہے, اس سٹینڈرڈ سے, اس معیار سے. اور اس معیار کو آپ دوسروں کے ساتھ نہیں پرکھ سکتے. آپ کہتے ہیں کہ دوسرا تو نماز بھی نہیں پڑھتا, میں ایسے ہی اٹھ کے تہجد پڑھوں. دوسرا شخص جو ہے وہ تو کوئی نیکی کا کام نہیں کرتا, میں اتنا کر لیتا ہوں کافی نہیں ہے. ہم عام طور پہ دوسروں کو دیکھتے. بھائی دوسروں کے مقابلے میں آپ نے امتحان نہیں دینا, آپ نے اپنی صلاحیت کے مطابق دینا ہے.
آپ کو قیامت کے دن آپ کی صلاحیت کے مطابق پوچھا جانا ہے، آپ اس کے مطابق اپنا سٹینڈرڈ مینٹین کریں، آپ نے قیامت کے دن اللہ کو اس کا جواب دینا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کا معنی یہ ہے۔ دوسرا قانون یہاں پہ بیان ہوا ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ جو کچھ کیا اس کے لیے ہے۔ یہاں پہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک تو لہا اور علیہا۔ لہا کا مطلب اس کے لیے ہے، یعنی اس کو فائدہ ہوگا، علیہا اس کے اوپر بوجھ پڑے گا، اس کے اوپر ہے۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسبت اور اکتسبت، یہ دونوں کا مادہ تو ایک ہے، کاف سین با، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کچھ کمایا، اس نے جو بھی کمائی کی، ویسے کاسبہ کا جو لفظی معنی ہوتا ہے کاف سین با کا، وہ ہوتا ہے جمع کرنا، کسی بھی چیز کو جمع کرنا، اور اس میں اہل لغت نے معاشی طور پر کوئی چیز حاصل کر لینا، پا لینا اور کسی چیز کو جمع کر لینا، وہ سارے مفاہیم اس کے اندر شامل کیے۔ اسی لیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کمائی۔ تو جس نے جو کمائی کی، جو جمع کیا، وہ اس کے لیے ہے اور اس کے اوپر ہے جو اس نے جمع کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اوپر پڑے گی تو برائی کا وبال پڑے گا نا، وبال بھی پڑے گا، فائدہ بھی ہوگا۔ لہا ما کسبت، جس نے لیا اس کے لیے فائدہ ہے، اور وعلیہا ما اکتسبت، اور جو کچھ اس نے کمائی کی یعنی برائی کی تو وہ اسی کے اوپر پڑے گی۔ یہ تو مفہوم واضح ہے، لیکن ایک فرق ہے یہاں پہ، جو دونوں لفظوں کے اندر مادہ ایک ہونے کے باوجود فرق ہے، اس کو اگر ملحوظ رکھیں گے تو بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ ہے کسبت اور اکتسبت۔ ایک ہے کسب اور ایک ہے اکتساب، ان دونوں میں کچھ فرق ہے۔ امام راغب اصفہانی نے اپنی کتاب مفردات کے اندر اس کو واضح اس طرح سے کیا، ان کا خیال یہ ہے، اور بھی بہت سارے اہل لغت نے یہ اس خیال کا اظہار کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اکتساب ہوتا ہے وہ ہوتی ہی برائی ہے، اور جو اکتسبت جو ہے یہ برائی ہے، اور کسبت جو ہے وہ نیکی ہے۔ اور مختلف مفسرین جو ہیں وہ اسی بات کو لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ظاہری مفہوم بھی آیت کا یہی ہے، لیکن کیا لفظی طور پر ہم اکتساب کو برائی کہہ سکتے ہیں؟ امام راغب نے اس کی ایک اور تفصیل بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ کسب وہ کمائی ہوتی ہے، وہ جمع کرنا ہوتا ہے، وہ حاصل کرنا ہوتا ہے، ہر اس چیز کو پا لینا ہوتا ہے جس کا اپنے آپ کو بھی فائدہ ہو اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو، یعنی ایک اجتماعی فائدے کے لیے اپنا ذاتی فائدہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اجتماعیت کا فائدہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ جو انسان جو کام بھی کرے، چاہے وہ معاشی ایکٹیویٹی ہو، چاہے وہ کوئی سوشل ایکٹیویٹی ہو، کوئی بھی کام جو شخص کرتا ہے، چاہے وہ انفرادی کام، اگر وہ اس کے نتیجے میں یہ سمجھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو، تو وہ کسب ہے۔ اور اگر وہ یہ چاہتا ہو کہ صرف مجھے فائدہ ہو، کسی اور کو نہ ہو، تو وہ اکتساب ہے۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ وہ بات ان کی درست ہو، وہ کہتے ہیں کہ کسب کل ہے، امام راغب نے لکھا ہے کسب کل ہے، اکتساب اس کا جز ہے۔ تو ہر کسب میں اکتساب شامل ہے، لیکن ہر اکتساب میں کسب شامل نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اکتساب ایک فوکسڈ چیز ہوئی کہ ایک خاص کسی چیز کو آپ کر لیں تو وہ اکتساب ہوگا۔ لہٰذا کوئی چیز آپ خاص کر لیتے ہیں، اپنے لیے خاص کر لیں، یا کسی نوعیت کے اعتبار سے خاص کر لیں، کسی چیز کو جب آپ خاص کر لیں گے تو وہ اکتساب ہوگا، اور جب وہ عام رہے گی تو وہ کسب ہوگا۔ گویا عام نیکیاں جو انسان کرتا ہے وہ اس کو فائدہ دیں گی، اور جو وہ اس لیے کرتا ہے نا، یہ صرف مجھے فائدہ دے، کسی اور کو فائدہ نہ دے، جس کے پس منظر میں یہ اس کی نیت شامل ہو، وہ اس کو فائدہ نہیں دیتی بلکہ اس کو الٹا نقصان دیتی۔ میں اس کا ایک اور پہلو بھی دیکھتا ہوں کہ یہ باب افتعال ہے۔ وہ کسب سے جب ہم باب افتعال کی بہت ساری خصوصیت ہے، بہت ساری خصوصیتیں، لیکن ایک خصوصیت باب افتعال کی یہ ہے کہ کسی بھی کام کو بتکلف کرنا، زیادہ توجہ کے ساتھ کرنا، زیادہ محنت کے ساتھ کرنا،
اس کے اندر زیادہ صلاحیت پٹ کرنا تو اس کو افتعال کہتے ہیں، باب افتعال سے لے آتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کسب جو ہے وہ تو نیکی کا وہ تصور ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، اور انسان اس تصور کو اپنی وزڈم شامل کیے بغیر، اپنی عقل استعمال کیے بغیر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی وزڈم کو استعمال کر کے وہ اس کو نیکی سمجھ کے جو کرتا ہے وہ کسب ہے. لہذا لہا ما کسبت، وہ جو بھی کوئی کام کرے گا وہ اس کو اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی وزڈم کو استعمال نہیں کیا بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی وزڈم استعمال کی. اور جب اکتساب آتا ہے نا، اکتسبت، تو یہ اس نیکی کے تصور سے نکل جاتی ہے چیز. یہ وہ نیکی ہے یا وہ کمائی ہے، نیکی نہ کہیں اس کو، یہ وہ کمائی ہے، یہ وہ جمع پونجی ہے جو انسان نے اپنی سیانف استعمال کر کے کی ہے، اپنی عقل استعمال کر کے کی ہے. اور اپنی عقل استعمال کر کے انسان جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. یہ وہی مفہوم ہے جو امام راغب نے مفردات کے اندر بیان کیا ہے. تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ جب بھی آپ اپنی عقل استعمال کر کے نیکی کا تصور بناؤ گے اور اپنی عقل استعمال کر کے اپنی زندگی کا طرز عمل قائم کرو گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے نتیجے میں تمہیں کوئی فائدہ ہو، وہ تو برائی ہے اور تمہارے اوپر پڑے گی. لہذا فرق سامنے ہو گیا کہ لہا ما کسبت سے مراد وہ نیکی کا تصور، وہ کمائی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک واضح ٹریک دے دیا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والا رستہ ہے وہ کسبت ہے، وہ کمائی ہے. اور جب انسان اپنی وزڈم استعمال کر کے، اپنی عقل استعمال کر کے خود ساختہ رستے پر چلتا ہے اور زیادہ ایفرٹ پٹ کرتا ہے، زیادہ اس کو فوکس کرتا ہے اپنے فائدے میں، تو وہ بجائے نیکی کے برائی بن جاتی ہے اور کبھی بھی اس کو فائدہ نہیں دے سکتی بلکہ اس کے اوپر وبال پڑتا ہے. یہ ہے اللہ کا دوسرا قانون، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. اور اسی قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. جو بھی کوئی شخص اللہ کے دین کو اس طرح سے لے کے چلے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تو وہ اس کو یقیناً فائدہ ہی دے گا، الٹیمیٹلی اس کو فائدہ ہی ہوگا، چاہے بظاہر اس کا فائدہ نظر نہ آ رہا ہو. اس کے بعد دعائیں ہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ ہمیں جو بھول سے اور خطا سے جو کچھ ہو جائیں اس پر مواخذہ نہ کرنا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا. اس سے مراد ایک تو شریعت کی سختیاں ہیں، اور اسر لفظ جو ہے قرآن پاک میں 2 جگہ اور بھی استعمال ہوا ہے. اور ایک تو جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سورہ آل عمران کے اندر کہ یہ پھر تم اس کو میری طرف سے لیتے ہو، وعدہ لیتے ہو، ذالکم اسری، یہ تم میری طرف سے ذمہ داری قبول کرتے ہو. نبیوں سے کہا تھا تو سب نے کہا تھا ہم ذمہ داری قبول کرتے ہیں. تو اسی طرح دوسرا آیت نمبر سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 157 ہے غالباً، وہاں بھی بیان ہوا ہے کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا جو ان کے اوپر سے وہ بوجھ ہٹاتا ہے. یادہم وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو ان کے اوپر زنجیریں پڑی ہوئی تھیں ان کو ان سے دور ہٹاتا ہے اور ان کے بوجھ بھی ان سے دور ہٹاتا ہے. تو اسر کے معنوں میں 2 پہلو شامل ہیں، ایک تو ذمہ داری اور عہد، اور دوسرا بوجھ. اور اس بوجھ کی جب اس کا ترجمہ بوجھ کیا جاتا ہے تو علماء لغت نے اسر کا معنی وہ بوجھ کیا ہے جو بوجھ انسان سے اٹھایا جا ہی نہ سکے. ایک بوجھ وہ ہوتا ہے جو انسان اٹھا سکتا ہے، اس کو حمل یا حمل کہتے ہیں، یعنی اتنا جتنا انسان اٹھا سکے وہ حمل ہے، اور جو انسان نہ اٹھا سکے وہ اسر ہے. اب اللہ تعالیٰ سے دعا جو کی جا رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی کہ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کہ اللہ جو ہم سے پہلے لوگوں پر تو نے بوجھ ڈالا وہ ہمارے اوپر نہ ڈال. ایک تو اس کا تعلق اس کمپیریٹیولی اس شریعت کے ساتھ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی سختیاں شریعت کی بتائی تھیں، مثلا ان کا روزہ جو ہے ہمارے روزے سے بڑا سخت تھا، اس میں رات بھی شامل تھی. ان کے اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو جاتا تو پاکیزہ پاک کرنے کا کوئی ان کے پاس حل نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کپڑے کو جو ہے وہ
پھاڑنا پڑتا تھا یا کاٹنا پڑتا تھا. علی ھذا القیاس ان کے اوپر بہت ساری مال غنیمت ان کے لیے حرام تھا, ان کے اوپر بہت ساری سختیاں تھیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری شریعت میں وہ سختیاں نکال دیں. تو ایک تو یہ دعا ہے کہ اللہ جس طرح کی سختیاں ان کے اوپر ہوئیں وہ ہمارے اوپر نہ ڈال. دوسرا اس دعا کا پہلو یہ ہے کہ اللہ ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہم اٹھا نہ سکیں. اسی کی وضاحت اگلی دعا میں ہے کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اللہ جس کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے وہ ہمیں نہ اٹھوا. اب میں ابھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ایک اسر ہوتا ہے اور ایک حمل ہوتا ہے. حمل وہ ہوتا ہے جو انسان اٹھا سکے. تو جب اللہ تعالیٰ نے جو اگر اسر نہیں ڈالنا تو حمل تو ذمہ داری ہے, تو ایسا بوجھ جو انسان اٹھا سکتا ہے. تو اگلی آیت میں یا اگلی دعا میں یہ بھی کہہ دیا کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اللہ حمل کے اعتبار سے یا حمل کے اعتبار سے وہ بوجھ بھی نہ ڈال جو ہم اٹھا سکتے ہیں. لا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اب یہ دونوں باتوں میں فرق ہے کہ تحملنا اگر ہم اس کو وہ والا بوجھ کہیں جو اٹھایا جا سکتا ہے تو ساتھ کہا جا رہا ہے ما لا طاقت لنا به. اللہ جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے, گویا اسر تو پہلے کہہ دیا کہ یا اللہ ہمارے اوپر نہ ڈال. رہ گیا حمل جو ہم اٹھا سکتے ہیں. وہ بھی ڈالتے ڈالتے ایسا ہو سکتا ہے نا کہ کسی وقت اتنا ہو جائے کہ ہم اٹھا ہی نہ سکیں. یعنی ایک بوجھ پڑتا ہی رہے, ذمہ داری بار بار پڑتی رہے. اس لیے یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے تحملنا. تحمل جو ہے یہ باب تفعیل سے ہے. حمل یحمل تحمیل. اور جو بھی لفظ اس وزن پہ آتا ہے اس کے اندر استقلال پایا جاتا ہے اور اس کے اندر تسلسل پایا جاتا ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں نا قرآن نازل ہوا تو اس کے لیے دو لفظ ہیں, ایک انزل ایک نزل. انزل کا مطلب ایک بار کی نازل ہوا, نزل کا مطلب اترتا رہا, تنزیل. تو یہ باب تفعیل سے ہے تحمیل. ولا تحملنا کیا مطلب؟ اللہ ایسا نہ ہو کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہمارے اوپر بوجھ پڑتا رہے ساری زندگی اور ایک وقت آئے کہ ہمیں اس کو اٹھانے کی طاقت ہی نہ رہے. اللہ تو ایسا بوجھ بھی نہ ڈال. گویا جو ہم اٹھا نہیں سکتے وہ بھی نہ ڈال, اور جو اٹھا سکتے ہیں وہ بھی مسلسل نہ ڈال کہ ہمارے اندر طاقت نہ رہے اس کو اٹھانے کی. سبحان اللہ, کوئی کسر نہیں چھوڑی اللہ نے دعا سکھانے کی. تو صحابہ کرام کی جو پریشانی تھی نا, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تو ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ساتھ آیات نازل کی, ساتھ فرمایا کہ جب بندہ یہ کہتا ہے نا, یہ دعا مانگتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے قد فعلت, میں نے کر دیا. پھر بندہ کہتا ہے ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد فعلت, میں نے کر دیا. پھر بندہ کہتا ہے کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. جب یہ انسان یہ دعا مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد فعلت, میں نے کر دیا. 3 دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد فعلت, میں نے یہ کر دیا. سکھانے والا بھی وہ, کرنے والا بھی وہ. سبحان اللہ. اور سکھایا یہ کہ ساتھ یہ کہو کہ انت مولانا, تو ہمارا مولا ہے. اللہ اکبر. مولا کا مطلب ہوتا ہے کارساز, ولی, دوست, رفیق, اس طرح کے جتنے معنی ہیں یہ مولا کے اندر شامل ہیں. تو انت مولانا, تو ہمارا مولا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اردو پنجابی میں مولویوں کو مولانا کہتے ہیں, اور بہت سارے لوگوں نے بہت سارے لوگ اس اشکال میں مبتلا ہوئے ہیں اور باقاعدہ اس پر اعتراض کیا جاتا ہے, اور بڑا بجا اعتراض معلوم ہوتا ہے کہ مولانا تو اللہ کو کہا ہے, انت مولانا, اللہ تو ہمارا مولا ہے. تو جب ہم کسی مولوی کو مولانا کہتے ہیں تو یہ تو گویا گناہ والی بات ہے کہ ہم اللہ کو مولانا کہنا چاہیے, مولویوں کو مولانا کہتے ہیں. مولوی کا مطلب مولا والا, اگر مولوی کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا مولا والا. تو اسی سے یہ جو لفظ ہے نا واو لام یا,
یہ اس مادے سے ہے، اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں آتی ہیں اس کے اندر قرب کا معنی پایا جاتا ہے، اور دو طرفہ قرب ہوتا ہے، درمیان میں کوئی فاصلہ نہ رہ جائے. لہٰذا ولی، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ بھی بندوں کا ولی ہوتا ہے اور بندے بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بندے بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ بھی بندوں کا ولی ہوتا ہے. گویا جو ادھر سے قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کا ولی بنتا ہے جو قرب حاصل کرتا ہے. تو انت مولانا، اللہ ہم تیرے ہیں، تو ہمارا مولا ہے. اللہ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں تو پھر اس سے جو یہ خیال پیدا ہوتا ہے، یہ بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کو مولا کہنا یہ پھر غلط ہے. اور اسی سے بہت سارے لوگوں نے بڑے فتوے بھی جڑے ہیں، میں وہ بیان نہیں کرنا چاہتا کہ یہ جو مولانا کہتے ہیں تو اس کے اوپر بہت سخت قسم کا فتویٰ موجود. لیکن میں یہ عرض کر دوں، اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اردو میں کہتے ہیں، ہم عربی میں نہیں کہتے، اور کسی بھی زبان کے اندر جو چیزیں مستعمل ہوتی ہیں، جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان الفاظ کا اس کلچر کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے. لہٰذا جس کلچر میں جو لفظ جس مقصد کے لیے بیان کیا جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرے کلچر میں اور دوسری زبان میں بھی اسی مقصد کے لیے بیان کیا جا رہا ہو. لہٰذا ایک جگہ اس کا مفہوم اور ہو سکتا ہے، کسی دوسری جگہ مفہوم اور ہو سکتا ہے. کبھی کسی کو غلط فہمی نہیں ہوتی کہ ہم جب کسی مولوی کے ساتھ مولانا کا لفظ لگاتے ہیں تو کسی کو غلط فہمی نہیں ہوتی کہ یہ ہمارا مولا ہے اللہ کے معنوں میں، نعوذ باللہ من ذالک. بلکہ سب مولانا کا معنی مولوی ہی سمجھتے ہیں، اور مولانا اور مولوی ایک برابر ہے. صرف زیادہ جس کو ذرا احترام کرنے کے ساتھ کہنا ہو تو مولانا کہہ دیتے ہیں، اور ذرا مولوی کہیں تو لگتا ہے کہ تھوڑا سا عامیانہ لفظ ہے، اس کو احترام سے کہیں تو مولانا کہہ دیتے ہیں. تو اردو میں چونکہ مستعمل یہ ہے اور اس کا مفہوم متعین ہو چکا، اس لیے اس غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے. دوسری دلیل، یہ تو ایک لاجیکل جسٹیفیکیشن ہے، دوسری دلیل قرآن سے موجود. سورہ تحریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معاملہ ہوا خواتین کے ساتھ، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، تو وہاں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ مولا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جبریل بھی مولا ہے، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو صالح مومنین ہیں وہ بھی مولا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا کا وہ جو مفہوم ہم مولانا سے لے رہے ہیں، انت مولانا، تو اس کا مطلب ہے کوئی اور بھی کسی کا مولا ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو مولائیت ہے انسانوں کی، انسانوں کے ساتھ مولائیت اور طرح کی ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ مولائیت اور طرح کی ہے. لیکن مولا کوئی ہو سکتا ہے. سورہ دخان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم لا یغنی مولاً عن مولن، یعنی جس دن مولاً عن مولن، اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. تو اس کا مطلب ہے کسی کا مولا ہو سکتا ہے نا جو کام نہیں آئے گا. تو مولا انسانوں کے مولا ہو سکتے ہیں، اور یہ لفظ قرآن نے بھی استعمال کیا ہے عام لفظوں میں، جو مخلوق کو مخلوق کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب ہم انسانوں کے لیے لفظ مولا استعمال کریں تو اس کا مفہوم وہ نہیں ہے جو اللہ کے لیے استعمال کرتے وقت ہوتا ہے. یہ بات قرآن سے بھی چونکہ ثابت ہے کہ لفظ مولا کسی اور کے لیے بھی قرآن نے استعمال کیا، لہٰذا اس کے بارے میں کسی اشکال میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ جو آیات ہیں، آخری دو آیات آمن الرسول سے لے کر، یہ خصوصی آیات، ایک تو میں نے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جو معراج کی رات 3 چیزیں دی گئیں، ان 3 چیزوں میں یہ آخری 2 آیات بھی تھیں، یعنی یہ خصوصی چیز عطا فرمائی گئی. ایک روایت کے اندر آتا ہے جو سورہ فاتحہ کے ضمن میں آپ سن چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن ایسے ہی آسمانوں کی طرف آواز آئی تو میں نے اوپر دیکھا تو ایک دروازہ تھا اور وہ دروازہ کھلنے کی آواز تھی، اور دروازہ کھلا، دروازہ کھلنے کی آواز تھی، اس میں سے ایک فرشتہ نکلا. تو جبریل علیہ السلام میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ وہ دروازہ ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے اور یہ کبھی نہیں کھلا، یہ یعنی کبھی کھلا ہی نہیں، یہ پہلی دفعہ کھلا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا گیا. پھر اس میں سے ایک فرشتہ نکلا اور جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ فرشتہ وہ ہے
جی آج تک نہیں نکلا، یہ پہلی دفعہ آپ کے لیے نکلا ہے۔ اس فرشتے نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 خزانے عطا کیے، 2 کنز اللہ کے عرش کے نیچے، وہاں سے 2 خزانے لا کے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا خزانہ یہ آخری 2 آیات سورہ بقرہ کی۔ یہ 2 خزانے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یہ 2 آیتیں الآیتان من آخر سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 جو آیات ہیں، یہ جو بھی کوئی شخص رات کو سوتے وقت پڑھ لیتا ہے کفتا، یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہ 2 پڑھ لی کافی ہو گئیں۔ کس بات سے کافی ہو گئی؟ اس پہ محدثین نے بہت شرح کے ساتھ لکھا ہے کہ 2 آیتیں پڑھ لیں تو کافی ہو گئیں۔ وضاحت نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کس بات سے کافی ہو گئیں۔ تو اس کافی ہو گئیں، ایک تو یہ کہ حفاظت کے لیے کافی ہو گئیں، ایک یہ کہ نیکی کے لیے کافی ہو گئیں، ایک یہ کہ ذکر کے لیے کافی ہو گئیں۔ اس پر لکھتے لکھتے محدثین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس کو دنیا و ما فیہا سے کافی ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنرل رکھا ہے کہ من قرأہما فی لیلۃ، جس نے کسی رات میں اس کو پڑھ لیا کفتا، یہ دونوں آیتیں ہی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا و ما فیہا کی ہر نعمت سے اس کو یہ 2 آیتیں کافی ہو جاتی ہیں۔ خزانہ جو ہوا اللہ کے عرش کے نیچے سے آیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ ویسے بھی 10 آیتوں کے بارے میں بھی آتا ہے حدیث کے اندر کہ جو پہلی 5 آیات اس کی جو سورہ بقرہ کی، اور پھر سورہ جو آیت الکرسی اور آیت الکرسی کے بعد والی 2 آیات، اور پھر یہ آخری 3 آیات، بلکہ اس میں 2 آیتیں بھی ہیں، یہ جو آخری 2 آیات ہیں، یہ اگر 10 آیات پڑھ لی جائیں روزانہ سوتے وقت تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک محافظ مقرر کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام ملتا ہے۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی جو عمومی خصوصیت ہے اس میں سے ایک حصہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی عمومی خصوصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی یہ شروع سے کچھ آیتیں، درمیان میں سے آیت الکرسی اور اس کے ساتھ والی، اور آخری یہ پڑھ لی جائیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس گھر میں شیطان نہیں ٹک سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔